بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، آج ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہم کو اس راہ کی جانب ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین، یہ صراط مستقیم سے بدل ہے۔ ہم اگر اہدنا الصراط المستقیم اور الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ربط کو ملاحظہ کیا جائے تو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد انسان کا ہدف صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے، یعنی وہ راستہ جس کا منتہائی مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ امام ابو جعفر ابن جریر فرماتے ہیں، اس سے مراد صاف راستہ جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس پر بے شمار شواہد موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارہ کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے، اور پھر اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھا پن کے ساتھ بھی آتا ہے۔ سلف اور متاخرین مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیر منقول ہیں۔ ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابع داری ہے۔ ابن ابی حاتم ابن جریر نے بھی روایت کی ہے کہ فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، حکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم، یہی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مسند احمد ترمذی حضرت علی کا قول بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ سے بھی یہی روایت ہے کہ ابن عباس کا قول ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کریں اور اس دین قیم کی سمجھ دیں جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ آپ سے یہ قول بھی روایت ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود، بہت سے صحابہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا اور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمن بن زید بھی، ان کا بھی قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی کھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازوں پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے، اے لوگو، تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی تریچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے، خبردار، اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازوں پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ مجاہد بن جبر مخزومی تابعی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حق ہے۔ ان کا قول سب سے زیادہ مقبول ہے، مذکورہ اقوال کا کوئی مخالف نہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے دونوں خلیفہ ہیں۔ ابو العالیہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تابع دار حق کے تابع ہیں، اور حق کا تابع اسلام کا تابع ہیں، اور اسلام کا تابع قرآن کا مطیع ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب، اس کی طرف
کی مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے۔ لہذا صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر بن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں سب سے اولیٰ یہ ہے کہ ہم کو توفیق دی جائے اس کی جو اللہ کی مرضی کی ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہو اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جس شخص کو اس کی توفیق مل جائے، جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، جو نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ تھے، انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی، کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق مل جائے گی تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ہدایت پر ثابت قدمی اور ہمیشہ کی طلب ہے، اس لیے کہ بندہ ہر ساتھ اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں بلکہ دن رات اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ اسی لیے اسے سکھایا ہے کہ وہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ وہ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کا کفیل ہے۔ تو دوستو، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 تھی جس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔